بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی آیات 221 پڑھیں گے۔ اس آیات میں مسلمانوں کو مشرکوں کے ساتھ نکاح کرنے سے روکا گیا ہے۔ کیوں روکا گیا ہے اس پر تو ہم بعد میں بات کریں گے۔ پھر اس بات کو ہم ڈسکس کریں گے کہ شرک کیا ہے اور مشرک کون ہے۔ جب تک اس مسئلے کو ہم نے جانا نہیں ہے، آگے وہ علت اور وجہ سبب وہ ہم جان نہیں پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ، اے ایمان والو نکاح نہ کرو مشرک عورتوں سے، حَتَّى يُؤْمِنَّ، جب تک وہ ایمان نہ لائے، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكَةٍ، اور البتہ ایک کنیز مومنہ وہ ایک مشرکہ سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ مشرکہ تمہیں اچھی لگے بلی لگے، وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، اور نکاح میں مت دو اپنی عورتوں کو، المشرکین مشرک مردوں کو، حتیٰ یؤمنوا، یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، اور البتہ مومن غلام مشرک مرد سے بہتر ہے، وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں اچھا ہی لگے، أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، یہ مشرک لوگ تمہیں دوزخ کی طرف دعوت دیتے ہیں، وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ، اور اللہ تمہیں جنت کی طرف دعوت دیتا ہے، وَالْمَغْفِرَةِ، اور اسی طرح مغفرت کی طرح، بِإِذْنِهِ، اپنے حکم سے، وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ، اور اللہ کول کول کر بیان کرتے اپنی آیاتیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ مشرک کون ہے اور شرک کیا ہے؟ شرک اللہ کی مخلوق کو اللہ کے ساتھ ہمسر سمجھنا، اللہ کی ذات میں ان میں سے کسی کو شریک کرنا، اللہ کی مخصوص صفات جو اللہ کے لیے خاص ہے ان میں مخلوق کو شریک کرنا، یا اللہ کے اختیارات اور حقوق میں مخلوق کو شریک کرنا۔ اس لیے کہ شرک بالکل توحید کے ایک منافی عمل ہے، اللہ کی وحدانیت کے خلاف عمل ہے، اور جو کلمہ ایک ایمان والے نے پڑھا ہے لا الہ الا اللہ، شرک اس کلمے کے بالکل خلاف، بالکل ایک الگ نظر، ایک الگ فکر ہے۔ اور قرآن میں اس عمل کو، اس مشرکانہ عمل کو بڑا ظلم قرار دیا گیا، ان الشرک لظلم عظیم۔ اس لیے اللہ پاک نے ہمیں روکا ایمان والوں کو کہ ہم مشرکوں کے ساتھ نکاح نہ کریں۔ وجہ یہ ہے کہ شرک سے اللہ کے نزدیک بڑا کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ، اس قدر بڑی گناہ، اگر کوئی آدمی شرک کرے گا اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، وہ ایک کمترین سطح پر آئے گا، انتہائی ہلکا ہو جائے گا، گویا کہ وہ آسمان سے گرا، فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ، اور پرندے نے اچک کر اسے اڑا لیا، أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، یا ہوا نے دور دراز علاقے میں جا کر اس کو پھینک دیا، فی مکان صحیح۔ گویا کہ اللہ کے نزدیک شرک والا عمل وہ انسان کو بالکل کمترین سطح پر لاتا، اس کو ہلکا کر دیتا، اس کی انسانیت کو فنا کر دیتا، اس کو مخلوق کا غلام بنا دیتا، وہ ذہنی طور پر بھی اپنے جیسے ایک مخلوق کا غلام بن جاتا، بلکہ اپنے سے کمتر مخلوق کا، اور جسمانی حوالے سے بھی وہ اپنے جیسے انسان یا اپنے سے کمتر مخلوق کا وہ غلام بن جاتا۔ تو ایسے شخص سے دوستی کرنا، ایسے شخص کو اپنا جوڑا بنانا، ایسے شخص کو اپنے بچوں کا باپ یا ماں بنانا اللہ کے نزدیک یہ بالکل درست نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اس لیے مشرکوں کے ساتھ شادی مت کرو کہ شرک انسان کو گمراہی میں دور لے جا کر پھینک دیتا۔
بہت بڑی گمراہی ہے شرک. گمراہی کی حدوں سے بھی انسان کو دور لے جائے. فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، اور مشرک پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام ٹھہرایا. تو اس وجہ سے اللہ نے فرمایا کہ ایک مومن شخص جس نے توحید کا اقرار کیا، جس نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا، جس نے اللہ کی عظمت کو، اس کی بڑائی کو، اس کی الوہیت کو مانا، اس کی خالقیت، مالکیت اور حاکمیت کو مانا، اس نے اپنے آپ کو اپنے رب کے حضور گرا دیا، پھر وہ شخص ایک ایسے انسان کو شادی میں اپنا جوڑا کیسے بنائے گا جس کا فکر و نظر وہ توحید کے خلاف، جو اللہ کی بجائے اپنے جیسے مخلوق کے آگے گرے، وحدانیت کے بجائے اس میں شرک ہو، اس میں خلوص نہ ہو، ایمان کے منافی اس کا عقیدہ ہو، اور بالکل دین اسلام کے منافی اس کے اعمال ہو. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مومن کا شان یہ نہیں ہے اور نہ مومن ایسا کام کرے اگر وہ اپنے آپ والے کو ایمان والا کہتا ہے، اگر وہ توحید کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اگر وہ توحید کی روح کو جانتا ہے، اگر وہ اپنے اس ایمان کی روح کو جانتا ہے، اگر وہ دین اسلام کی روح کو جانتا ہے، تو وہ خود ایسا عمل نہیں کرے گا. وہ اپنے لیے ایسا جوڑا نہیں چوائس کرے گا. کسی ایسی عورت کو اپنے بچوں کا ماں نہیں بنائے گا، کسی ایسے شخص کو اپنے بچوں کا باپ نہیں بنائے گا. ایک ایمان والے کا جوڑا ایک مشرک کے ساتھ سچتا نہیں، جچتا نہیں، بنتا نہیں. وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ، اے ایمان والو تم مشرک عورتوں سے نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئے. اور بعض علماء فرماتے کہ یہاں پر مشرک عام نہیں بلکہ خاص ہے، خصوصاً عرب کے جو مشرک تھے. عرب کے مشرکین کے لیے وہ علماء بتاتے ہیں کہ قرآن نے بطور خاص مشرک کا لقب اور ایک نام ان کو دیا، چونکہ وہ اس زمانے میں اسلام کے بالکل درپے تھے، وہ اسلام کے مخالف تھے، وہ اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف جنگ پر آمادہ تھے. اگر اسلام کے دشمنوں کو، اگر دین کے دشمنوں کو، ایمان کے دشمنوں کو، جو برسر پیکار ہے اسلام کے خلاف عرب میں، جو نیست و نابود کرنا چاہتے اسلام اور ایمان کو، نعوذ باللہ، جو دین اسلام کے نبی کے قتل کے در پہ، جن کا قبضہ توحید کے گھر پر، بیت اللہ پر ہے، جنہوں نے اللہ کے گھر کو شرک کا آماجگاہ بنایا ہے، ایسے مشرکوں کے ساتھ جو اللہ کے دشمن ہے، ان کو اپنا زوج کیسے تم بناؤ گے؟ اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں پر مشرک وہ خاص عرب کے مشرکین کے لیے جو برسرے پیکار تھے اسلام کے خلاف، توحید کے خلاف. اور اکثر علماء نے اس کو عام قرار دیا، لیکن قرآن نے اس کو عام نہیں قرار دیا. اسی لیے عیسائیوں کے ساتھ جو اہل کتاب ہے، یہودیوں کے ساتھ جو اہل کتاب ہے، اگر ان کی عورتیں پارسا ہیں، عفیفہ ہے، ان کے ساتھ شادی جائز ہے. خیر، اس مسئلے پر انشاءاللہ بعد میں تفصیل سے ہم گفتگو کریں گے. اب فرمایا یہ اس لیے بھی انما المشرکون نجس، یہ جو عرب کے مشرک، ان کی حرکات اور سکنات، ان کے عقیدوں نے ان کو گندا کر کے رکھ دیا. ان کے ذہنوں سے توحید بالکل نکل چکا ہے، یہ گند کے ڈھیر بنے ہوئے، ان کے عقیدوں سے بدبو آتی ہے، ان کا نظر و فکر وہ بدبودار ہے، اور لا الہ الا اللہ کے منافی ان کا عقیدہ اور عمل ہے. اس وجہ سے اے ایمان والو
ان کے ساتھ شادی مت کرو. نہ مرد ان کی عورتوں سے شادی کرے، نہ مسلمان عورتیں ان کی مردوں سے شادی کریں. اس سے تو بہتر ہے اگرچہ وہ مشرکہ عورتیں تمہیں بہت بلی لگے، اگرچہ وہ مشرک مرد تمہیں بہت عجیب لگے، خوبصورتی کے حوالے سے، جوانی کے حوالے سے، پیسوں کے حوالے سے، حسب نسب کے حوالے سے، روزی روٹی کے حوالے سے، مقام مرتبے کے حوالے سے، علم و ہنر کے حوالے سے. لیکن اے ایمان والو، ایمان کا شرط یہ ہے کہ تم نے سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ کرنا ہے. اللہ کی محبت میں ہر محبت کو تم نے چھوڑنا ہے. تمہاری جو بھی محبت اللہ کی محبت کے مخالف ہو، اگر تم مومن ہو تو اس محبت کو تم نے چھوڑنا ہے اور اللہ کی محبت کو ترجیح دینا ہے. جس طرح کہ سورہ بقرہ کی آیت 165 پہ ہم پڑھ کر آئے تھے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کا دشمن، اللہ کے دین کا دشمن، توحید کا دشمن، ایمان کا دشمن، اسلام کا دشمن، اس کو تم اپنا دوست کیسے بناؤ گے؟ تمہارا دوست تو اللہ ہے، اس کے ساتھ تم کیسے محبت کرو گے؟ تمہاری محبت تو اللہ سے ہے. اس کو اپنے بچوں کا باپ یا بچوں کا ماں کیسے بناؤ گے؟ وہ تو تمہارے بچوں کو اللہ کی وحدانیت سے، اللہ کے توحید سے دور کر کے رکھ دے گا. اس لیے کہ مومن آدمی، اس کی پہلی ترجیح اللہ کی محبت. تمہیں عجیب لگے ایک مشرک مرد، تمہیں عجیب لگے ایک مشرک عورت، لیکن تم نے شادی اس کے ساتھ نہیں کرنا ہے، اللہ کی محبت. وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا. اور اسی طرح مسلمان عورتوں سے کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی مشرک مردوں کے ساتھ شادی نہیں کریں گے، اور نہ ایمان والے مرد اپنی عورتوں کو مشرک مردوں کی نکاح میں دیں گے. اس سے تو بہتر ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک کنیز جو مسلمان ہے، جس کے دل میں ایمان کا نور ہے، اگرچہ وہ باندی ہے، وہ بہتر ہے. اسلام کے نزدیک اخلاقیات، عقیدہ، اعمال بہتر ہوتے. انسان نہیں، انسان کا عمل کو دیکھو، انسان کو نہیں، انسان کے فکر و نظر کو دیکھو، انسان کو نہیں، اس کے ایمان کو دیکھو. اگر تم نے اس کو تولنا ہے تو اس کے ایمان کو تولو. وہ باقی چیزیں سطحی ہے، وہ باقی چیزیں اضافی ہیں. اصل چیز ایک مومن کے لیے اس کا ایمان ہے، اس کا دین ہے، اس کا فکر و نظر ہے. اور نکاح میں اگر امانگی نہیں ہے، کیونکہ نکاح کا معنی بعد میں ہم پڑھیں گے، نکاح کا معنی ہے ایک چیز کا دوسرے کی چیز کے ساتھ گل مل جانا، باہم پیوست ہو جانا، ایک دوسرے کے ساتھ جذب ہونا. تو ایک مومن مرد ایک مومن عورت کے ساتھ کس طرح جو ہے نا گل مل جاتا، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جذب کرتا، یا ایک مومنہ عورت ایک مشرک مرد کے ساتھ کس طرح اپنے آپ کو جذب کرے گا. اس کے لیے تو کامل ہمانگی ضروری ہے، طبیعت اور مزاج کی، فکر و نظر کی، ذوق اور جذبات کی، نظریات اور تصورات کی، مقاصد حیات کی، مسلک و مشرب کی، اور سب سے بڑھ کر دین و ایمان کی. کیا مہنگی ہے جس کے ساتھ ہم شادی کر رہے، شادی کرنے جا رہے، اس کا عقیدہ میرے عقیدے کے مطابق ہے، اس کا ایمان، اس کا دین میرے ایمان اور دین کے مطابق، فکر و نظر اس کا اور میرا ایک جیسا ہے، اس کا جو شرک والا عقیدہ ہے، اس نے جو اس کو ذوق دیا ہے، اس کے جو جذبات ہے، جو خیالات ہے، وہ میرے ذوق، جذبات اور خیالات کے مطابق. تو اس سے بہتر ہے کہ ایک باندی جس کا عقیدہ تمہارے عقیدے کے مطابق، جس کا فکر و نظر تیرے فکر و نظر کے مطابق. اے ایمان والے، تم تو نظریاتی ہو، اپنے نظریاتی
کے ساتھ شادی نہ کر کے ایک غیر نظریاتی کے ساتھ کیسے تم شادی کرو گے؟ ایک غیر نظریاتی کو اپنا دوست کیسے بناؤ گے جس کا نظریہ تیرے نظریے کے مطابق نہیں؟ اسلام تو ایک نظریہ ہے، اسلام تو ایک فکر ہے، اسلام تو ایک تحریک ہے۔ تم ایک غیر کو اپنے تحریک کا ساتھی کیسے بناؤ گے؟ کل وہ تم میں گھس کر کیا تیری تحریک کو، تیرے فکر و نظر کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ تیرے عقیدے کو نقصان نہیں پہنچائے گا؟ تحریکی لوگ ایسا کبھی نہیں کرتے۔ اسلام پوجا پاٹ کا نام نہیں ہے، اسلام ایک جامد مذہب نہیں ہے، ایک خود ساختہ مذہب نہیں ہے، یہ اللہ کا دین ہے۔ اللہ کے دین میں ایسے شخص کو تم کیسے شریک کرو گے جو اللہ کے دین کو سرے سے مانتا نہیں، جس کا ایمان اللہ کی ذات پر نہیں، اس کی صفات پر نہیں، اس کے حقوق اور اختیارات میں اس نے دوسروں کو شریک ٹھہرایا؟ تو اس مومنہ جو باندھی ہے اس کو بیوی بنا دو، اس لیے کہ اسلام میں غلامی بالکل نہیں ہے۔ ان کو تو غلام ایک معاشرے نے بنایا ہے، معاشرے کے جبر نے ان کو بنایا ہے۔ کتنی اچھی بات ہے کہ ان عورتوں کو جن کو معاشرے نے باندھی بنایا، ان کو معاشرے نے غلام بنایا، لیکن اس غلامی اور اس کنیزیت میں بھی وہ اللہ کے دین کو مانتے، ان کا اللہ پر ایمان ہے۔ تو ایسی عورتوں کو بیوی بنا دو جو تمہارے خیال ہے کیا ہوا اگر وہ باندھی ہے، ان کو آزاد کر دو۔ اور اسلام تو آزادی کا دین ہے، اسلام میں تو غلامی نہیں ہے، اسلام میں تو سارے انسان برابر ہیں۔ اور ایک غلام کو اپنا شوہر بنا دو، بے شک تم عرب کے قریش، تم ایک خاندان کے ہو، تمہارا ایک حسب نسب ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیاتوں پر عمل کر کے دکھایا۔ اپنی پپی کی بیٹی، خاندان والی عورت بی بی زینب، ایک غلام حضرت زید کو نکاح میں دی، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حبشی ہے، غلام ہے، لیکن اس کی بیوی ایک سردار ہے، قریش ہے، عرب زادی ہے۔ ان آیاتوں پر صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا کہ ہمارا جو ساتھی ہوگا وہ ہمارا خیال ہوئے گا، ہم نظر ہوئے گا، ہم عقیدہ ہوئے گا، ہم دین ہوئے گا، ہم ایمان ہوئے گا۔ ہم غیر کو اپنے گھر میں نہیں گھسائیں گے، اس لیے کہ ہماری محبت اللہ کے ساتھ، ہماری محبت اللہ کے دین کے ساتھ، ہم اللہ کی محبت میں ہر چیز کو قربان کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھیں اولئک یدعون الی النار، اگر تم ان مشرکوں کے ساتھی بنو گے، ان کے ساتھ شادی کرو گے، یہ تو تمہیں دوزخ کا ایندھن بنا دیں گے، تمہارے گھر کو دوزخ بنا دیں گے، تمہارے بچوں کو دوزخی بنائیں گے، خاندان کو دوزخی بنائیں گے، چاہے شوہر کی شکل میں چاہے بیوی کی شکل میں۔ کیا تم اے ایمان والو اپنے لیے دوزخ کو پسند کرو گے؟ اپنے لیے جنت کو پسند کرو۔ اللہ نے تمہارے لیے جنت کو پسند کیا۔ واللہ یدعو الی الجنہ، جب ایک نظریاتی باندھی تیری بیوی بن جائے گی، وہ تم کو جنت کی طرف لے جائے گی، وہ تمہارے بچوں کو جنت کی طرف لے جائے گی۔ اگر تیرا شوہر غلام ہے لیکن مومن ہے، مسلمان ہے، تو یہ تو رہا تیرا شوہر تمہیں جنت کی طرف لے جائے گی، تیرے بچوں کو، تیرے گھر کو جنتی بنائے گی اور مغفرت کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی دعوت دیتے، اور یہ مشرک لوگ یہ عذاب اور دوزخ کی طرف تمہیں لے جانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے آیاتوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔ اور تاریخ میں بھی دیکھو، بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھو کہ بنی اسرائیل کے زوال کے اسباب میں ایک سبب بڑا یہ بھی تھا کہ ان کے بڑے بڑے لوگوں نے غیروں کو اپنی بیویاں بنائی، غیر مشرکہ عورتیں ان کے گھروں میں آئیں اور اپنے خاوندوں کو انہوں نے مشرک بنایا، دین اسلام کے خلاف، تورات کے خلاف، ابراہیم علیہ السلام کی توحید جو ایک آپ یوں سمجھو کہ ایک مشن تھا اس کے خلاف۔ اور پھر بعد میں اے مسلمانوں اپنی تاریخ کو دیکھو، جب ہمارے سلاطین نے، ہمارے بڑوں نے اپنے گھروں میں غیروں کو
لایا, غیروں کے ساتھ انہوں نے شادیاں کیا, دشمنوں کے ساتھ شادیاں کی, مشرکوں کو اپنے گھروں میں لا کر بیٹھا. پھر کیا ہوا؟ پھر آپ اسلام کی تاریخ کو دیکھ, پھر مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا, پھر ان کے ساتھ کیا ہوا, پھر ان کے بچے کیسے ہوئے, ان کا خاندان کیسا ہوا. تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.